بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے، یعنی 17واں رمضان ہے۔ کل 18، پرسوں 19، جمعہ کو 20واں رمضان ہوگا، 20 تاریخ ہوگی، یعنی یہ درمیانی عشرہ جمعہ کو ختم ہو جائے گا، اور جمعہ کا دن گزرنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد آخر عشرہ، اس مہینے کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، وہ شروع ہو جائے گا۔ اور وہ عشرہ، آخری عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، وہ اعتکاف کا بھی عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے رمضان المبارک میں۔ آج اسی کے تعلق سے آپ کچھ سماعت کر لیں کہ سنت مؤکدہ ہے یہ اعتکاف آخر عشرہ میں، ہے نا؟ تو اعتکاف میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کب سے لے کر کے کب تک اعتکاف رہے گا، اور معتکف کہاں جا سکتا ہے، کہاں نہیں جا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، مسجد سے باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وغیرہ، یہ سب چیزیں آج آپ سماعت کریں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی عورتوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف کیے ہوئے ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں مباشرت وغیرہ کرنا یہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ معتکف نہ تو مریض کی عیادت کو جائے، مریض ہے اگرچہ کوئی رشتہ دار وغیرہ بیمار ہو جائے، لیکن مریض کی عیادت کے لیے اس کے لیے جانا جائز نہیں، نہ جنازہ میں حاضر ہو کسی کے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے۔ یہ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، یعنی اخیر عشرے کا اعتکاف کر لیا، تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کر لیے، یعنی ایسے شخص کو اللہ رب العزت جو اخیر عشرے میں اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو ہاں، عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ وہ گھر میں اعتکاف کرے، مگر عام جگہ نہیں، جس جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے اسی جگہ پر اعتکاف کرے گی، وہیں بیٹھے گی، وہ وہیں قرآن پڑھے گی، تسبیح پڑھے گی، جو کچھ پڑھنا ہے وہ وہیں بیٹھ کر پڑھے گی۔ عورت کے لیے بہتر ہے عام دنوں میں بھی کہ مکان میں، اپنے گھر میں نماز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کر لے، وہیں نماز پڑھے، ادھر ادھر نہیں، کبھی یہاں پڑھ لیا کبھی ادھر پڑھ لیا، نماز ہو جائے گی، وہ الگ بات رہی، لیکن ایک جگہ مقرر کر لینا چاہیے۔ رمضان شریف میں پورے اخیر عشرہ کا اعتکاف جو ہے سنت موقدہ ہے، پورے اخیر عشرے کا، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت
بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائے، سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائے، اور تیسویں رمضان کے غروب کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد نکلے، اس سے پہلے نہیں۔ معتکف کے لیے مسجد سے نکلنے کے علماء کرام نے 2 آزار بیان کیے ہیں کہ 2 ہی عذر ہیں جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے خارج ہو سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ ایک تو طبعی حاجت ہے، طبعی حاجت طبعیہ، جس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، تو یہ طبعی چیز ہے، طبعی حاجت ہے، اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اگر مسجد کے احاطے میں لیٹرین وغیرہ نہیں ہے، باہر ہے، تو باہر بھی جا سکتا ہے، مگر پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد رکے گا نہیں، فوراً مسجد کے اندر وضو کر کے مسجد کے اندر۔ ایسے ہی وضو ہے، غسل وغیرہ ہے، وضو ہے، غسل وغیرہ ہے، اگر یہ وضو خانہ غسل خانہ مسجد میں نہیں ہے تو وضو اور غسل خانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے بعض صورتوں میں۔ لیکن اگر مسجد میں وضو خانہ وغیرہ غسل خانہ موجود ہے تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا عذر وہ ہے جو عام طریقے سے لوگ کبھی کبھی سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی معتکف اعتکاف کرنے والا کیا اذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اذان کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، ایک کار خیر ہے، تو کار خیر اور عبادت سے معتکف کو نہیں روکا گیا ہے نا، لہذا معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا اذان کہہ سکتا ہے۔ اب اذان کہنے کے لیے اگر اسے اوپر مینارے وغیرہ پر جانا ہے اور یہ مینارے کا راستہ باہر سے ہے مسجد کے، تو باہر جا سکتا ہے اور مینارے پر اذان پڑھ کے واپس ہو سکتا ہے، اور اگر اندر ہی سے راستہ ہے تو پھر باہر جانے کی پھر اجازت نہ ہوگی۔ قضاء حاجت کے لیے گیا، فوراً حکم یہ ہے کہ فوراً واپس آ جائے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ قضاء حاجت کرنے کے بعد یہ نہیں کہ کوئی مل گیا تو اب اس سے وہ باتیں کرنے لگا، گھریلو معاملات یا دنیاوی معاملات ہے نا، اس طرح سے کچھ کرنے، اگر ایسا کیا تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ تو چونکہ اعتکاف کا وقت قریب ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ کچھ مسائل اعتکاف کے اب ڈال دیے جائیں تاکہ لوگ پڑھ کے جو اعتکاف کرنے والے ہیں انہیں کچھ آسانی ہو اور اس پر عمل کی وہ کوشش کریں۔ السلام علیکم۔